آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے بعد امریکہ کے ایران پر حملے، ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی وار، عمان، قطر، اردن، بحرین، کویت میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ عمان کی بندرگاہ دقم امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے لیے استعمال ہونے والے لاجسٹکس سپورٹ مراکز اور ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز پر شدید اور اچانک حملہ کیا۔ قطر میں العدید فضائی اڈے پر بھی بیلسٹک میزائل داغے، جنگی طیاروں کی دیکھ بھال و مرمت کا مرکز اور ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا۔ ایرانی فوج کا کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ امریکی فوج کا تازہ حملوں میں ایران کے 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز میں قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملے کے جواب میں کیے گئے حملوں میں ایرانی میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری فوجی صلاحیتوں سے متعلق مقامات، اسلحہ ذخائر، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسولیا، بشہر، چابہار، قشم، بندر عباس، سریک اور خوزستان کے 3 شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول بطور طاقت حاصل کر لیا ہے، اسی طاقت کے ساتھ آبنائے ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی آبنائے ہرمز کو تا حکم ثانی مکمل طور پر بند کرنے کے اعلان کے بعد ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا گیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ جہاز غیر منصوبہ شدہ اور غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہا آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کے خاتمے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں دوسرے جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ اس سے پہلے امریکی حکام نے بتایا تھا کہ قبرص کے پرچم بردار بحری جہاز پر آگ لگنے سے انجن روم کو نقصان پہنچا۔ عملے کا ایک رکن لاپتہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عملہ لائف بوٹ میں سوار ہو گیا۔ سعودی عرب، عمان، کویت اور لبنان نے ایران کے خطے کے ممالک پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے حملے عدم استحکام کا باعث ہیں۔ یہ عالمی قوانین، UN اور OIC کے چارٹر اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے منافی ہیں۔ تجارتی جہازوں پر بار بار ایران کے حملے آزادانہ جہاز رانی اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یک طرفہ ڈیل کا دور ختم ہو گیا، اپنے الفاظ پر قائم رہو یا قیمت ادا کرو۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور اسپیکر باقر غالباف کا امریکہ کو پیغام۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر نے بیان کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کی شق نمبر 5 کا حوالہ دیا اور کہا حقیقت دستک دے رہی ہے۔ ایران اور عمان کے درمیان ہفتے کو ہونے والے مذاکرات آبنائے ہرمز میں شپنگ اور ٹریفک کے انتظامات سے متعلق تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران اور عمان نے آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دھمکیوں کا تبادلہ اور مبینہ بات چیت جاری۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کا اپنے والد شہید آیت اللہ سید علی خامنائی اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو پہنچنے والے کسی بھی ممکنہ نقصان کے بدلے ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی بھی دی۔ عمان میں ایران سے مذاکرات کا بھی دعویٰ۔ ایران نے امریکی دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کسی بھی بات چیت کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد سے مشروط کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کرنے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کی خاطر تعمیری کردار جاری رکھنے کو تیار ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ صدر زرداری کا سابق امیر قطر شیخ حمد کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار، شیخ حمد بن خلیفہ کی دور اندیش قیادت کو خراج تحسین، کہا شیخ حمد نے قطر کی ترقی اور خطے میں امن کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کی قیادت اور عوام سے اظہار تعزیت، کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی حکمت اور دور اندیشی نے قطر کو ایک جدید خوشحال ملک میں تبدیل کیا۔ شیخ حمد نے عوام کی فلاح، علاقائی امن اور ترقی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ شیخ حمد کی پاکستان کے لیے محبت اور خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ شیخ حمد بن خلیفہ نے قطر اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ شیخ حمد بن خلیفہ کی خطے کے امن کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شعبان جاری، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ کارروائیوں میں مزید 3 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 67 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 105 خوارج مارے جا چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہیں۔ افسران اور جوانوں کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق پولیس اہلکاروں کے لواحقین کے دھرنے کوئٹہ اور زیارت میں جاری۔ حکومتی وفد کے ساتھ مذاکرات کے 2 دور ہونے کے باوجود ڈیڈ لاک برقرار، مظاہرین کا زیارت واقعات کی مکمل تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ حکومتی وفد کی یقین دہانی کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا۔ دھرنے کے قریب کنٹینر میں 8 پولیس اہلکاروں کی میتیں رکھی ہوئی ہیں۔ دیگر پولیس اہلکاروں کی تدفین زیارت اور سنجاوی کے علاقوں میں کر دی گئیں۔ 7 جولائی کو زیارت کے علاقے مانکی میں دہشت گرد حملے میں 30 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے نویں OIC کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی کرنا اعزاز ہے۔ پاکستان کانفرنس کی صدارت کے لیے تیار ہے۔ کانفرنس میں خواتین کو درپیش چیلنجز اور مستقبل کے طریقہ کار پر غور ہوگا۔ OIC وزراء کانفرنس برائے خواتین میں 57 ممالک کی نمائندگی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی OIC وزراء کانفرنس برائے خواتین سے خطاب کریں گے۔ مریم نواز OIC کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں نوجوان اور نئے چہرے شامل کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مشاورت مکمل کر لی۔ نئے شامل ہونے والے ارکان کو وزیر مملکت کے عہدے دیے جانے کا امکان، محنتی، متحرک اور نتائج دینے والے ارکان کو آگے لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا بعض وفاقی وزارتوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار، برآمدات میں خاطر کا اضافہ نہ ہونے پر وزیر اعظم کو تشویش ہے۔ وزیر اعظم نے چاول، آلو، پھلوں کی برآمدات میں مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزارت آبی وسائل کی کارکردگی سے بھی وزیر اعظم غیر مطمئن، قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے بعض وزارتوں میں اصلاحات لانے پر بھی غور۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے بائیکاٹ کے معاملے پر PTI اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ PTI کی سیاسی کمیٹی اور آزاد کشمیر گورننگ باڈی کے عام انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق اختلافات برقرار۔ ذرائع کے مطابق PTI سیاسی کمیٹی نے آزاد کشمیر الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ 7 دن کے اندر نظر ثانی اجلاس سے مشروط کیا تھا۔ 9 جولائی کو 7 دن پورے ہونے پر PTI سیاسی کمیٹی نے اب تک اجلاس نہیں بلایا ہے۔ آزاد کشمیر گورننگ باڈی کے الیکشن میں حصہ لینے کے فیصلے کے باوجود سیاسی کمیٹی نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ PTI آزاد کشمیر کی گورننگ باڈی نے 9 جولائی کے اجلاس میں کثرت رائے سے انتخابات میں حصہ لینے کی سفارش کی تھی۔ بائیکاٹ کے فیصلے میں ابہام پر پارٹی کے 5 ٹکٹ ہولڈرز اور درخواست گزار پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ وفاق میں اپوزیشن قیادت نے بھی الیکشن بائیکاٹ کا فیصلہ جلد بازی میں نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ صدر PTI آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کا موقف ہے کہ موجودہ صورتحال غیر جانبدارانہ اور پرامن انتخابات کے لیے موزوں نہیں۔
سمندر میں گر کر تباہ کارگو طیارے کا ملبہ کراچی پہنچا دیا گیا. ذرائع کے مطابق ملبہ ایئرپورٹ پر سوجیا بلڈنگ کے عقب میں رکھا جائے گا. ذرائع کے مطابق ملبہ تحقیقات کرنے والی ٹیم ملبے کا ابتدائی معائنہ کر کے واپس اسلام آباد جا چکی. تباہ طیارے کے اہم آلات اور پرزے ملنے پر تحقیقاتی ٹیم دوبارہ کراچی آئے گی. جہاز کے پائلٹ کیپٹن رضوان اور ایئر کرافٹ انجینئر عارف صدیقی کی غائبانہ نماز جنازہ آج نماز عصر کے بعد ادا کی جائے گی. 7 جولائی کو شارجہ سے کراچی آنے والے کارگو طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. حادثے میں عملے کے 5 ارکان لاپتہ ہو گئے تھے. نیلم جہلم ہائیڈرو پارک کمپنی کو 29.41 کروڑ روپے سے زائد خسارے کا انکشاف. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق پاور ہاؤس بند ہونے سے 99.17 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. ہیڈ ریس اور ٹیل ریس ٹنل کے بار گرنے کی تحقیقات مکمل نہ ہو سکیں. 1 مئی 2024 سے پاور ہاؤس بند ہے. انتظامیہ کی غفلت سے نقصانات بڑھ رہے ہیں. نیپرا سے ریفرنس ٹیرف کی منظوری نہ ملنے پر منصوبہ مالی مشکلات کا شکار ہے. حادثات سے ہونے والے نقصانات پر انشورنس کلیمز بھی حاصل نہ کیے جا سکے. آڈیٹر جنرل نے زیر انتباہ تحقیقات مکمل کر کے پاور ہاؤس بحال کرنے کی سفارش کی ہے. لیسکو کے اعلیٰ افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم. 30 سال بعد پہلی بار لیسکو افسران کو بل ادا کرنا پڑا. ذرائع کے مطابق افسران کو 6 سے 10 ہزار یونٹ سالانہ فری ملتے تھے. دیگر ڈسکوز کے افسران نے حکم امتناع لے کر سہولت بحال کروا لی. دنیا فٹ بال کو اگلے 4 سال کے لیے کوئی نیا چیمپئن نہیں ملے گا. ورلڈ کپ فٹ بال 2026 کی ٹرافی کے لیے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے ساتھ 3 سابق عالمی چیمپئنز نے فائنل 4 میں جگہ بنا لی. پہلے سیمی فائنل میں فرانس اور اسپین کا مقابلہ منگل کی رات 12 بجے ہوگا. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور انگلینڈ کی ٹیمیں بدھ کی شب 12 بجے مد مقابل ہوں گی. ایلسٹر الویریز اور مارٹینیز کے شاندار گول. ارجنٹینا کا ورلڈ کپ ٹائٹل کے دفاع کا سفر جاری. میگا ایونٹ کے آخری کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سوئٹزرلینڈ کو بھی ہرا دیا. مقررہ وقت میں میچ 1 گول سے برابر رہا. اضافی وقت میں دفاعی چیمپئن نے کے مقابلے میں 3 گول سے کامیابی حاصل کر لی. بیلنگھم نے انگلینڈ کو ورلڈ کپ فٹ بال کے سیمی فائنل میں پہنچا دیا. ناروے کے خلاف سنسنی خیز کوارٹر فائنل میں بیلنگھم نے پہلے میچ برابر کیا, پھر اضافی وقت میں فیصلہ کن گول کر کے اپنی ٹیم کو 2-1 سے فتح دلا دی. ورلڈ کپ فٹ بال کے تیسرے کوارٹر فائنل میں ناروے نے 36 منٹ میں برتری تو حاصل کی, لیکن اسے برقرار نہ رکھ سکی. سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ ارجنٹینا سے ہوگا. سوئٹزرلینڈ کے بریل ایمبولو ورلڈ کپ فٹ بال کا منفرد لیکن انتہائی ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کرا چکے. انہیں ویڈیو اسسٹنٹ ریفری ٹیم کی نشاندہی پر یلو کارڈ دکھایا گیا. ارجنٹینا کے خلاف کوارٹر فائنل میں ایمبولو کو غلط شناخت کی بنیاد پر یلو کارڈ دکھایا گیا, جو میچ میں ان کا دوسرا یلو کارڈ تھا. ایمبولو ورلڈ کپ میں VAR کے جائزے کے بعد ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیجے جانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے. کپتان ہیری بروک اور جوز بٹلر کی دوسری وکٹ پر ریکارڈ پارٹنرشپ کی بدولت انگلینڈ نے بھارت کو 5ویں اور آخری T20 میں 56 رن سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز 4-0 سے جیت لی. میچ میں انگلینڈ نے 3 وکٹ پر 257 رنز بنائے. جوز بٹلر نے 131 رنز کی اننگز کھیلی. جواب میں بھارتی ٹیم 8 وکٹ پر 201 رنز بنا سکی. اس شکست کے سبب بھارتی ٹیم رینکنگ میں بھی پہلی پوزیشن سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مانسون بارشوں سے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دے دیا. بارش کی پانی کی فوری نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت. کہا کوتاہی یا غیر ذمہ داری کی گنجائش نہیں. نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی, برساتی نالوں اور ڈرینز کی مانیٹرنگ کی جائے. محکمہ آبپاشی کی ٹیمیں نہروں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنائے. خستہ حال اور حساس عمارتوں کی خصوصی نگرانی کی جائے.
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। गुजरांवाला, फैसलाबाद, चिन्नियोट शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। हाफिजाबाद और शकरगढ़ में कई घंटों की बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सरगोदा में बारिश के बाद शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में बारिश का सिलसिला थम गया। अब तक 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। रेलों से खड़ी फसलें, ज़रई ज़मीनों और राब्ता पुलों को नुकसान। दारिल के इलाके स्मेगाल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तोक़ियानी। सैलाबी रेलों से करीबी आबादी को खतरात लाहिक हो गए। रेला बड़े पत्थर, दरख्त और लकड़ियाँ बहा ले गया। मकामी अफराद को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। शहरियों का हुक्काम से फौरी इक़दामात और हिफाजती इंतज़ामात का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट लॉर्ड आमिर सरफराज की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बरतानिया की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लॉर्ड आमिर सरफराज ने खित्ते में अमन के लिए इसहाक़ डार के किरदार को सराहा। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इसहाक़ डार का तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ में पाकिस्तानी बरादरी के किरदार में एतमाद का इजहार। कहा कि लॉर्ड आमिर दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब कर ली। ट्यूशन सेंटर्स की डिजिटल मैपिंग का तरीक़ा कार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन के इजलास में पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने सरकारी स्कूलों के इख्तिराई ज़राए आमदन पर जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद जाकर क्लास लेने की हिदायत। तर्जुमान, पंजाब हुकूमत के मुताबिक सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की इनरोलमेंट का हदफ पूरा किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के 2 इंतखाबी हलकों के मखसूस पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्का GBA 15 के एक पोलिंग स्टेशन और हल्का GBA 17 के 8 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग हो रही है। 7 जून को होने वाले इंतखाबात में 9 पोलिंग स्टेशन पर हंगामाराई और बेज़ाब्तिगियों की शिकायत के बाद यहाँ के नताइज रोक लिए गए थे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ मुजाहरे। लाड़काना में बेगम नुसरत भुट्टो हॉल से जिनाह बाग चौक तक रैली निकाली गई। शिकारपुर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। जैकबाबाद में एमएनए हाउस से प्रेस क्लब तक मार्च। शुरका का कहना था कि आबी जारहियत पर भारत को मई की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जियो न्यूज़ पर से पाबंदी उठा ली गई। मुल्क भर में सैटेलाइट और यूट्यूब पर जियो न्यूज़ की नशरियात बहाल। पेमरा ने जियो न्यूज़ बंदिश केस में हतमी फैसला जारी कर दिया। पेमरा ने जियो न्यूज़ का लाइसेंस 27 जून को 15 दिन के लिए मुअत्तल किया था। ये पाबंदी 11 जुलाई की रात 12 बजे मुअत्तली की मुद्दत मुकम्मल होने और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की अदाई के बाद उठ गई। जियो न्यूज़ की लाइसेंस को पेमरा ने 10 मुहर्रम अल हराम के प्रोग्राम सफ़र इश्क में मजहबी तस्वीर कशी के बायस मुअत्तल किया था। पेमरा के मुताबिक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने अपने फैसले पर पहुंचने के लिए लाइसेंस होल्डर्स के नुमाइंदों का मौक़िफ़ सुना, रिकॉर्ड का जायजा लिया, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय को मद्देनजर रखा, सिफारिशात अथॉरिटी को पेश की। अथॉरिटी ने करार दिया कि मज़कूरा खिलाफ वर्जी संगीन नौइयत की थी जो जिम्मेदाराना नशरियात के तकाज़ों और पेमरा के कवानीन के तहत लाइसेंस होल्डर्स की जिम्मेदारियों के मुनाफी थे। पेमरा ने जियो न्यूज़ की जानिब से गफलत तस्लीम करने, इजहार निदामत और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर मशरूत माजरत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें तखफीफी अवामिल करार दिया। पेमरा ने हिदायत की है कि जियो न्यूज़ इंतज़ामिया जिम्मेदारियों की अदाई में नाकामी पर मुताल्लिक़ अफराद के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई करे और उन्हें बरतरफ करे।
اسلام آباد میں جرمنی کے ہیڈ آف کانسلر کھوئے روٹسبرگر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے مقابلے میں جرمنی جانے والے پاکستانی طلبہ کی تعداد میں 14% اضافہ ہوا ہے. جی اور دی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جرمنی آنے والے پاکستانی طلبہ بہت ذہین ہوتے ہیں, اعلیٰ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, بہترین کیریئرز کی تلاش میں رہتے ہیں. پاکستانی طلبہ جرمن زبان سیکھ کر اس میں مہارت حاصل کر رہے ہیں. جرمنی کی بڑی یونیورسٹیاں ایجنٹوں کے ذریعے داخلے نہیں دیتی. ویزا کے حوالے سے تمام قواعد جرمنی کے سفارت خانے کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. ماضی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ناقد اور بعد میں قریبی اتحادی ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. لنزے گراہم خارجہ پالیسی امور میں جارحانہ موقف رکھنے والے باعث اور رہنما میں شمار کیے جاتے تھے. لنزے گراہم 2002 میں امریکی سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اور وسط مدتی انتخابات میں 5ویں مدت کے لیے حصہ لے رہے تھے. وہ 2015 میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے بھی نامزد ہوئے تھے. بھارت میں گاؤں رکشک کے نام پر معصوم شہری کو تشدد کر کے قتل کرنے میں ملوث مجرموں کو سزا سنانے پر مسلمان خاتون جج کو قتل کی دھمکیاں. مدھیہ پردیش کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تبسم خان نے قتل اور ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں 12 جون کو 14 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی. فیصلہ آنے کے بعد آن لائن ویڈیوز میں خاتون جج کو مذہبی بنیاد پر نفرت انگیزی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. 2022 میں 50 سال کے نذیر احمد اور اس کے 2 ساتھیوں کو مویشیوں کی منتقلی کے دوران گاڑی سے گھسیٹ کر نکالا گیا. لاٹھیوں اور سلاخوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. نذیر احمد زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق ہو گیا تھا. اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. اسرائیلی فوج کا نصیرات کیمپ کے نزدیک گاڑی پر ڈرون حملہ, خان یونس میں فائرنگ, 2 فلسطینی شہید, کئی زخمی. مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج اور اسرائیلی اہلکاروں آبادکاروں کی فلسطینیوں کی املاک پر حملے, متعدد فلسطینی زخمی, 3 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا. گھنٹہ گھر کو اندر سے دیکھنے کا, اور یہاں پر مزے کے اسٹالز لگائے گئے ہیں. میں نے بھی گول گپا کھایا اور یقین کریں بہت ٹیسٹی تھا. بزنس کا شوق ہے بیسیکلی, اور میں اسٹڈیز بھی کرتی ہوں ساتھ میں. اب آگے شوق ہوا ہے کیونکہ ایک ڈریم ہے میرا, اور کچھ ڈریمز اور بھی ہیں, کچھ خواہشات ہیں جو میں نے پوری کرنی ہے, جس کی وجہ سے میں یہ والا کام کر رہی ہوں. یہ میں ہینڈ میڈ بناتی ہوں, اس میں مجھے تقریباً 2 دن لگ جاتے. اور خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانے کی حوصلہ افزائی. ملتان کے تاریخی گھنٹہ گھر میں سجا مینا بازار خواتین کی اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ مصنوعات نمائش کے لیے پیش. 10ویں جماعت کی طالبہ زینب نے میک اپ مصنوعات اور گھریلو سطح پر تیار کی گئی بیکری آئٹمز متعارف کرائی. 9ویں جماعت کی طالبہ نور الاسلام نے کاشیکاری کی فن کو جدید انداز میں بریسلیٹس اور دیگر آرائشی اشیاء کے ذریعے پیش کیا. کم عمری میں کاروباری سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں نے آنے والوں کو متاثر کیا.